یہ کام مفتیوں کا ہوتا ہے کہ وہ بتائیں کہ اس میں حرام کتنا شامل ہے کتنا. یہ بالکل یوٹیوب کی ارننگ والی بات ہے. اب لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں نا. ایک مولوی صاحب کا میں کچھ دن پہلے کلپ دیکھ رہا تھا, انہوں نے ٹی وی میں کہا کہ یوٹیوب کی ارننگ بالکل حرام ہے, بالکل ناجائز ہے, کیونکہ اس میں غیر شرعی اشتہار چلتے ہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ میں مولوی صاحب سے کہوں کہ آپ جو ٹیلی ویژن میں گئے ہیں, آپ کو بھی اس پروگرام کے پیسے دیے جا رہے ہیں, تو یہ ٹی وی والے پیسے کہاں سے رہے ہیں؟ اشتہارات سے ہی تو کما رہے ہیں. تو جس طرح کے اشتہارات یوٹیوب پہ چل رہے ہیں اسی طرح کے ٹی وی پہ بھی چل رہے ہیں, بلکہ ٹی وی پہ زیادہ بیہودہ چل رہے ہیں, کیونکہ یوٹیوب میں تو پھر بھی یوٹیوب کانٹینٹ دیکھتا ہے, مذہبی کانٹینٹ ہے تو اس کے لحاظ سے عام طور پہ چلاتا ہے. کانٹینٹ اگر میڈیکل, آپ ڈاکٹروں کے ویڈیوز دیکھیں اس پہ عام طور پر میڈیسن کے اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں. تو یوٹیوب بھی دیکھتا ہے نا کہ یہ جو ویورز ہیں یہ کیا چاہتے ہیں دیکھنا, پھر بھی اس میں فحش بھی آ جاتے ہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی وہ ایک چیز کے تمام پہلوؤں سے غور نہیں کرتے بس وہ. تو اس لیے جو باقاعدہ سرٹیفائڈ مفتی ہوتے ہیں نا, جنہوں نے باقاعدہ فتوے کا کام کیا, وہ مسائل انہی سے پوچھنے چاہیے. تو وہاں ٹی وی میں جو ارننگ ہو رہی ہے ایڈورٹائزمنٹ کی ہو رہی ہے, تو وہ ارننگ بھی حلال ہے. اس بیس پہ حلال ہے کہ جو جو پیسے ان کو مل رہے ہیں وہ لڑکیاں دکھانے کے نہیں مل رہے, پیسے ان کو اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے مل رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شیمپو کا اشتہار ہوگا, صابن کا اشتہار ہوگا یا اور کسی چیز کا, تو وہ پیسے جو بیسک ان کو مل رہا ہے نا, وہ آپ اس کی پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہاں کسی فلم کا اشتہار ہے, شراب کا اشتہار ہے, اس کی ارننگ حرام ہوگی, کیونکہ شراب کو پروموٹ کرنا یہ بھی حرام ہے اور اس کے عوض میں جو پیسے مل رہے ہیں وہ بھی حرام ہے. اس کی مثال ہے, آپ موبائل شاپ پہ کسی لڑکی کو بٹھا دیتے ہیں موبائل بیچنے کے لیے, غلط عمل کیا نا آپ نے, لیکن اس سے آپ کی موبائل کا بزنس حرام نہیں ہو جاتا. بے حیائی پھیلانے کا گناہ ہوگا آپ کو کہ لڑکیوں کو, جوان لڑکیوں کو آپ کیوں بٹھا رہے ہیں بغیر پردے کے. بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ دکان پہ چل نہیں رہا, انکل بٹھا دیے تھے, موبائل بک نہیں رہا, کسی سے انٹی ادھار لیں, ان کو دکان پہ لے جا کے بٹھا دیا, انٹی بھی بڑی اٹریکٹیو سی اور ادھورے کپڑے, سارا کراؤڈ انہی کی شاپ پہ. تو اب اس میں بھی کسی بھی مفتی سے آپ پوچھیں گے, وہ کہیں گے یہ عمل تو حرام ہے, ناجائز ہے, بے حیائی پھیلا رہے ہیں آپ, لیکن اس کی وجہ سے موبائل کی ارننگ حرام نہیں ہوگی, کیونکہ پیسے لڑکیوں کے نہیں دیے جا رہے, پیسے تو اس موبائل کے دیے جا رہے ہیں نا. وہی آئی فون وہ اس دکان سے خریدتا 3 لاکھ کا, اس دکان پہ بھی کتنے کا ہے, 3 لاکھ کا ہی ہے. تو پیسے 3 لاکھ ہی آئی فون ہی کے مل رہے ہیں, سیمسنگ کے مل رہے ہیں یا اور کسی کمپنی کے مل رہے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ عمل بہرحال ناجائز ہے کہ آپ نے لڑکی بٹھا کے بے حیائی کیوں پھیلا رہے ہیں, سمجھتے ہو؟ تو ناجائز بھی اس کے لیے جو بٹھا رہا ہے, جو بٹھا نہیں رہا اس کے لیے تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے. تو یوٹیوب پہ جب آپ کے ایڈ چلتے ہیں تو آپ تھوڑی چلا رہے ہو, چلا کون رہا ہے؟ یوٹیوب چلا رہا ہے. نہ آپ کے مشورے پہ چلا رہا ہے, نہ آپ کی ترغیب پہ چلا رہا ہے. تو یوٹیوب والوں سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم ان سے کہیں گے کہ یوٹیوب پہ آپ ایسے فحش اشتہار نہ چلائیں, یہ بری بات ہے, لیکن نہ اس اشتہار کی آمدن حرام ہے, نہ ان ایڈ کے لیے جگہ دینا حرام ہے, کیونکہ آپ نے جو جگہ دی ہے وہ جگہ کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے دی ہے. جیسے آپ نے کسی کو اپنی دکان کرائے پہ دی ہے موبائل بیچنے کے لیے یا گولے گنڈے کے لیے دی ہے, اب اس نے لڑکیاں لا کے بٹھا دیں, تو نہ آپ کے سے پوچھ کے بٹھائی ہیں, نہ اس کی نسبت آپ کی طرف ہوگی, جس نے بٹھائی ہے اس کو کہا جائے گا. تو یوٹیوب چونکہ کوئی 4 مہینے تو لگے بھی نہیں یوٹیوب والوں کے تبلیغ میں کہ وہ شرعی مسائل کا خیال کریں, تو جب لگ جائیں گے تو پھر وہ بھی اس چیز کا خیال کریں گے. تو جب تک خیال نہیں کرتے تو یہ پوری قوم کے لیے, ایک لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار کو حرام قرار دینا, یہ کوئی یعنی یہ وہ مفتی تو میرا خیال ہے یہ بات کہہ سکتا ہے جو بیچارہ بند کمرے میں بیٹھا ہو, جس کو پتہ ہی نہ ہو, یا جس کو فتوے میں کوئی بہت زیادہ مہارت نہ ہو. لیکن جن کو مہارت ہوتی ہے, صبح و شام مسائل دیکھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, ریسرچ کا کام کرتے ہیں, پھر قوم کی ضرورت کو بھی دیکھتے ہیں. اب آپ ایک یہ پہلو بھی ہے اس میں کہ پاکستان ویسے ہی غربت کے دلدل میں پھنسا جا رہا ہے. تو اس وقت تو جتنے بھی ماہرین معیشت سے میں ملا ہوں وہ کہتے ہیں جب تک باہر کا پیسہ نہیں آئے گا آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا. تو باہر کا پیسہ جو ریمیڈنس کے نام پہ رقمیں آتی ہیں نا, یہ سب سے بہترین ذریعہ اس کا یوٹیوب ہے, ڈالر آتے ہیں اس میں, تو اس سے آپ کا ملک ترقی کرے گا. اگر اب یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہہ کے, بعض لوگ بیٹھے ہیں اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی لینا دینا کسی سے کچھ بھی نہیں ہے, بس بیٹھ کے فتوے. کچھ لوگ تو بیچارے مخلص ہیں, ان کو وہ حرام کہتے ہیں اپنے اخلاص سے, لیکن ان کی علمی ریسرچ بہت زیادہ نہیں ہے, فتوے کا کام پراپر کرتے نہیں ہیں, ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں نا. دیکھیں ایک ڈاکٹر ابھی MBBS کر کے فارغ ہوا ہے تو کیا فوراً کلینک حوالے کر دی جاتی ہے اس کے؟ وہ جب تک پریکٹس نہیں کرتا
تو اس کو ڈاکٹر سمجھا نہیں جاتا. اسی طرح مفتیان کرام کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, کورس ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کئی سال ماہر مفتیوں کی نگرانی میں بیٹھ کے فتوے کا باقاعدہ کام کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جا کے مسائل کی تحقیق کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. یہ ایسا ہی نہیں ہے کوئی بھی بخاری کی حدیث نمبر فلاں اور مسلم کی حدیث نمبر فلاں اور قرآن کی آیت ریفرنس دے کے فتویٰ دینا شروع کر دے, ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے پہلوؤں پہ غور کر کے ایک جو صحیح مفتی ہوگا وہ فتویٰ دے گا. تو اب یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے بیٹھ کے یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے اور ناجائز ہے اور بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ ہے, تو یہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ اس کا اثر کیا پڑے گا پیچھے. تو بے حیائی حرام ہے, حرام رہے گی, اس کو پھیلانا بھی گناہ ہے, لیکن جو پھیلانے والا ہے اس کی طرف نسبت کی جائے گی. تو آپ نے یوٹیوب کو, جیسے آپ کسی کو اپنی دکان دیتے ہیں یا اپنا گھر کرائے پر رہنے کے لیے دیتے ہیں, وہ اس میں اگر کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے, ڈرامے دیکھ رہا ہے, تو آپ نے دیا ہے رہائش کے لیے. تو بیسک چیز کیا ہے؟ ہاں, شراب خانہ کھول کے دے دیا وہ حرام ہوگا, آپ نے رہنے کے لیے دیا ہے. اس میں جو چیزیں کر رہا ہے وہ ایک عارض ہے. تو آپ نے بھی یوٹیوب کو جب اپنا چینل مونیٹائزیشن کر کے دے دیا, تو بیسیکلی آپ نے کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے دیا ہے. اب اس میں وہ پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں, میوزک کا استعمال کرتے ہیں, تو یہ غلط کرتے ہیں, اس کو صحیح نہیں کہا جائے گا, لیکن اس غلط کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہوگی بلکہ ان کی طرف ہوگی. تو اس میں ایک آخری بات جو بڑے بات سنجیدہ علماء نے بھی یہ بات اٹھائی ہے کہ تقوی کا تقاضا کیا ہے. بھائی تقوی کا تو تقاضا یہی ہے نا کہ احتیاط پر عمل کیا جائے. تو دیکھیں تقوی میں دو پہلو ہیں یہاں پہ. ایک پہلو سے تو تقوی کا تقاضا یہ کہ مونیٹائزیشن نہ کی جائے, کیونکہ بہرحال اشتہار میں لڑکیاں آتی ہیں. اس پہلو سے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ فری پھوکٹ میں چلائیں اپنا چینل. لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر آپ دینی چینلوں کو مونیٹائزیشن میں آپ ان کی حوصلہ شکنی کریں گے کہ آپ مونیٹائز نہ کریں, تقوی کا تقاضا یہ ہے, تو بے دین لوگ وہ تقوی تو دیکھتے ہی نہیں ہیں, وہ مونیٹائز کروائیں گے دھڑا دھڑ, اور ان کو موٹیویشن ملے گی اس ارننگ کی وجہ سے. تو بے دینی کی بات ملینز لوگوں تک پہنچے گی اور دین کی بات بہت کم لوگوں تک پہنچے گی. تو میڈیا میں تو وار ہی یہی ہے, جنگ ہی یہی ہے کہ کس کی بات زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے. تو ایک پہلو کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں بے حیائی آ رہی ہے, دوسرے پہلو کو نہیں دیکھا جا رہا کہ مونیٹائزیشن کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے سب کو اجازت دی ہوئی ہے مونیٹائز بھی کراؤ بھائی, پیسے بھی کماؤ. اگر ہم یہ اجازت نہ دیتے تو کتنے بڑے بڑے مشہور اسکالرز ہیں وہ یوٹیوب سے غائب ہو گئے. وہ ان کی بات جتنی پھیلنی چاہیے تھی اتنی پھیلی نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کی بات کو لوگ پیسوں کی لالچ میں آگے پھیلا دیتے ہیں. تو کوئی بات نہیں یار, آخرت کے لیے پھیلاؤ, پیسوں کے لیے پھیلاؤ تو صحیح نا, پھیلے گی تو نا بات اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیسے کمانے کی نیت اور اللہ کی رضا یہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں, یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میدان جنگ میں کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس نے فلاں کافر کو قتل کیا جو دشمن ہے اسلام کا, تو جتنا اس کے پاس مال ہوگا سارا قاتل کا. تو صحابہ کو جذبہ ملتا تھا. اب جہاد بھی ہو رہا ہے اور اس میں نیت یہ بھی ہو رہی ہے حوصلہ افزائی کے لیے کہ بھائی میں نے اگر قتل کر دیا تو اس کے پاس جتنا مال ہوگا کس کو ملے گا؟ میرا. تو بہت سے صحابہ نے کہا کہ چلو معاش بھی ہو رہا ہے اور ثواب بھی مل رہا ہے. تو ایک آدمی پان گٹکے بیچ کے پیسہ کماتا ہے, ایک آدمی چوری کر کے پیسہ کماتا ہے, اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ اسلام کی تبلیغ بھی ہو جائے, اچھی بات بھی دنیا میں پھیل جائے, اور آپ کی ایک منتھلی ارننگ بھی ہو جائے تاکہ آپ کو کمانے کے دوسرے طریقے اختیار نہ کرنے پڑیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے میں کہتا ہوں دینی چینلوں کو مونیٹائز بھی کریں, اس سے پیسہ بھی کمائیں. آپ ایک غلط چیز کو بھی تو سورس آف انکم بنا سکتے تھے نا, آپ نے اسلام کی تبلیغ کو بنا دیا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو یہ نہیں کہیں گے قرآن کو بیچ رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہودی جو تھے وہ اللہ کے دین کو بیچ کے پیسہ کماتے تھے, دین کے ذریعے پیسہ کماتے تھے. تو یہودی کیا کرتے تھے؟ دین میں تحریف کر کے پیسہ کماتے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب نے کہا نا کہ یہ جو مولانا لوگ تنخواہیں لیتے ہیں, امامت کی تنخواہ لیتے ہیں, اذان کی تنخواہ لیتے ہیں, قرآن تو کہہ رہے لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا, میری آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں مت بیچو. دیکھو یہودیوں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کو بیچتے تھے, یہ مولانا لوگ بھی نماز میں قرآن پڑھنے کے پیسے لے رہے ہیں, تنخواہ لے رہے ہیں نا. تو مولانا امین صفدر رکاڑوی صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے بڑا اچھا جواب دیتے تھے. انہوں نے کہا جب بھی کوئی آپ کے سامنے یہ آیت پڑھے نا تو اس سے کہو یہ قرآن تم نے کہاں سے خریدا ہے؟ تو کہ فلاں جگہ سے. انہوں نے کہا اللہ کہہ رہے میری آیتیں نہ بیچو, اور دکاندار نے پورا قرآن تمہیں بیچ دیا, اس کو یہ آیت کیوں نہیں پڑھ کے سنائی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟
پورا قرآن بیچ دیا, ہدیے کے نام پہ اس کی قیمت لے لی. ہے تو وہ قیمت ہی نا, اس کو کہا ہدیہ جاتا ہے احترامن, ہے تو قیمت ہی. اس کو کیوں نہیں سنائیے؟ مولویوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی ہر آیت کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے جو علماء کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آیت کس موقع کے لیے. تو یہودی جو اللہ کی آیات کو بیچتے تھے وہ تحریف کرتے تھے, صحیح مسئلہ نہیں بتا رہے, غلط بتا رہے ہیں تاکہ لوگ خوش ہوں اور ان کو نذرانے دیں. آج بھی ایسے اسکالرز موجود ہیں, حق نہیں بیان کرتے تاکہ لوگوں سے ہدیے نذرانے بند نہ. ان کو پتا ہے ہم نے صحیح توحید بیان کر دی, لوگ بھاگ جائیں گے, صحیح عقیدہ بیان کر دیا, لوگ بھاگ جائیں گے, 3 طلاق کو 3 کہہ دیا, لوگ بھاگ جائیں گے. تو انہوں نے کہا 3 کو 1 بولو تاکہ لوگ کیا ہے آتے رہیں. تو یہ تحریفیں آج بھی ہوتی ہیں, کوئی عزت کے لیے تحریف کرتا ہے, کوئی پیسوں کے لیے تحریف کرتا ہے. تو یہ تحریف مراد قرآن مجید میں. تو اگر کوئی دینی چینل کو مونیٹائز کرتا ہے کہ یار میں دوسرا بھی, اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس کو اس پہ بھی اجر ملتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تو اس پہ اجر کیوں مل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا حرام طریقے سے خواہش پوری کرتا, زنا کرتا تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ صحابہ نے کہا ملتا. تو فرمایا کہ اس نے گناہ سے بچ کے کدھر جا رہا ہے؟ حلال. تو فرمایا یہ عجیب بات ہے, تم حلال چھوڑ کے برائی کی طرف جاتا تو اس کو برائی کاؤنٹ کرتے, برائی چھوڑ کے حلال کی طرف آ رہا تو اس کو اچھائی کاؤنٹ نہیں کر رہے. یعنی نبی نے خود صحابہ پہ اشکال کیا کہ ایک آدمی حلال چھوڑ کے برائی کی طرف جاتا, زنا کی طرف جاتا تو اس کو تو تم کاؤنٹ کرتے گناہ مل رہا ہے, وہ برائی چھوڑ کے کدھر جا رہا ہے؟ حلال کی طرف جا رہا ہے کہ میں اب جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کروں گا, تو اس کو تم اچھائی کاؤنٹ نہیں کر رہے. اچھائی پہ ثواب ملتا ہے نا. تو اسی طرح کوئی مونیٹائز کر کے دینی چینل اگر پیسے کما رہا ہے تو پیسوں کی نیت بھی کرے اور یہ نیت بھی کرے کہ یا اللہ میں غلط طریقے سے بھی پیسے کما سکتا تھا, برائی کو پروموٹ کر کے بھی کما سکتا تھا, پان گٹکے سگریٹ کے ذریعے بھی کما سکتا تھا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں ذریعہ آمدن ایسا بناؤں جس میں تیرے دین کی تبلیغ بھی ہو, کوئی اچھا کام ہو. اس کی مثال ایسے ہے, ایک ڈاکٹر لوگوں کا علاج کر کے پیسے لیتا ہے, ہم اسے کہتے ہیں یار آپ پیسے تو لیں لیکن نیت انسانیت کی خدمت کی بھی کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جان بچانے کا ثواب ملے گا. کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے, جس نے ایک انسان کی جان بچائی تو ایسے جیسے انسانیت کی جان بچائی اس نے, ہے نا. تو چاہے فری میں بچائی ہو چاہے پیسے لے کے بچائی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن نیت کیا کرے, پیسوں کے ساتھ آخرت کی نیت بھی کرے. اب ایک ڈاکٹر لوگوں کی جان بچا رہا ہے, اس کو پیسے بھی مل رہے ہیں, ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ میڈیکل سائنس کے علاوہ بھی تو کوئی شعبہ اختیار کر سکتے تھے نا پیسہ کمانے کے, تو آپ نے ایک اچھے شعبے کو آپ نے اختیار کیا جس میں انسانیت کا فائدہ ہے, تو اس میں نیت تبدیل کر لیں گے تو انشاءاللہ پیسوں کے ساتھ آپ کو ثواب بھی ملے گا. تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ اس میں اگر رزق بھی ہوگا تو یہ کام دل جمی سے کرتا ہے انسان. بلکہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیچر ہیں آج کل جو آپ پڑھاتے ہیں آن لائن, اس میں بھی تنخواہ لیا کریں. وجہ اس کی یہی ہے کہ آپ تنخواہ نہیں لیں گے, آپ پابند نہیں ہوں گے, آپ کو موٹیویشن کچھ تو ملے گی اور پابندی نہیں ہوگی آپ کو, تو اس کے نتیجے میں نقصان دین کا ہوگا. جب آپ تنخواہ لے کے پڑھائیں گے تو آپ پابند ہوں گے, آپ ناغہ نہیں کر پائیں گے. تو اخلاص کا ایک درجہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے, وہ یہ کہ کچھ بھی نہ لیں اور دین کی خدمت کریں آپ, یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے. یہ والا درجہ آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, شارٹ چل رہا ہے. تو اس کی وجہ سے اعلیٰ درجے کے چکر میں درمیانہ درجہ بھی نہیں ہوتا. تو اصل تو یہی ہے کہ کچھ بھی نہ لیں اور اعلیٰ درجے کی دین کی خدمت کریں, لیکن یہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. یہ والا ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو فی سبیل اللہ بہت سارا کام کر رہے ہیں, لیکن پھر آگے ان کے بھی سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. وہ کام کرنا تو چاہتے ہیں, ہو نہیں پاتا, ملازمین چاہیے, ان کی تنخواہیں دینی ہیں. اب آپ یوٹیوب پہ کام کرنا شروع کریں تو ایک پورا آپ کا آفس ہوگا نا, آپ کا ایک پورا لوگ ہوں گے, تو آپ ان کو تنخواہ نہیں دیں گے تو چندوں پہ چلیں گے آپ. پھر لوگ کیا کہتے ہیں, اچھا دینی چینل مونیٹائز کرو تو لوگوں کے تانے, نہیں کرو تو لوگوں کے تانے. میں جب کہتا ہوں نا یوٹیوب کی آمدن جائز ہے, نیچے بہت سے لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں فلاں نے تو مونیٹائز نہیں کیا, وہ اخلاص سے کام کر رہا ہے اور یہ مولویوں کے مزے لگ گئے ہیں, اپنے لیے انہوں نے کیا کر دیا جائز. حالانکہ ہم نے جائز ہونے کا فتویٰ اس وقت دیا تھا جب ہمارا چینل نہ مونیٹائز تھا نہ ہمارا دور دور کا کوئی ارادہ تھا. مجھے لوگ کہتے تھے مونیٹائز کریں, میں نہیں کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرا خیال یہ تھا کہ اس میں ہم جو بیان کر رہے ہیں لوگوں سے پیسے آ رہے ہیں, مجھے پوری ڈیٹیل نہیں تھی. پھر ہم نے کہا یار یہ لوگوں کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, بیان تو ابھی بھی فری میں ہی جا رہا ہے. تو پھر ہمارا جو اتنا عملہ ہے اس کی چندے لے کے ان کی تنخواہیں پوری کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ بھائی آپ وہ کام کر لیں جو ایک پراپر وے میں ایک لیگل کام ہو جائے گا. تو ہم نے اپنے لیے اس کو جائز قرار نہیں دیا, لوگوں کے لیے جائز قرار دیا ہے.
پھر اس سے خود بھی فائدہ اٹھایا. تو میرے بیان پہ لوگوں نے کمنٹس, ایک مولوی صاحب نے ٹی وی چینل پہ بیان کیا یہ ارننگ حرام ہے, لوگوں نے ان کی بھی نیگیٹو کمنٹس کہ چونکہ ان کا اپنا چینل نہیں ہے نا اس لیے ان کے لیے کیا ہے, حرام ہے, اور لوگوں پہ رزق کے دروازے بند کر رہے ہیں یہ مولوی ہے. میں نے کہا یار جب حلال کا ہو تو بھی طنز اور حرام کا ہو تو بھی طنز. تو گدے والا لطیفہ ہی ہے پھر ایسے موقع کے لیے, گدے والا لطیفہ. وہ لطیفہ میں سناتا ہوں لیکن ایک ٹیکنیکل بات اور بھی کر لوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ چینل کی ارننگ اگر حرام بھی ہو تو بے حیائی تو آپ پھیلا رہے ہیں نا, اس کا ایک جواب تو میں نے پہلے دیا کہ اس میں نسبت اس کی طرف نہیں ہوگی جس کا چینل ہے, بلکہ نسبت اس کمپنی کی طرف ہوگی جس نے یہ اشتہار بنایا. جیسے آپ نے دکان کرائے پر دی, اب اس نے کسی کو لڑکی کو لا کے بٹھا دیا تو جو بٹھائے گا اس کی طرف نسبت ہوگی, آپ کی طرف نسبت نہیں ہوگی. دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بے حیائی والا کی بات اس وقت بھی درست ہوتی جب یوٹیوب پہ بے حیائی نہ ہوتی, صرف آپ کے چینل پہ ہی ایڈورٹائز آ رہے ہوتے ہیں. اب بے حیائی کا جو لیول ہے نا وہ لوگوں کا اتنا بلند ہو چکا ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں, دیکھو کہیں کسی شخص کو کوئی لڑکی کی تصویر دیکھنے کو نہ ملتی ہوتی تو وہ شیمپو کی بوتلوں پہ جا کے دیکھتا, جو ٹھرکی نوجوان ہے. ایسا ہی ہے نا, ہم جس آدمی نے دکان پہ بوتل رکھی ہوئی ہے اس کو جا کے کہتے کہ تو شیمپو کا بزنس چھوڑ دے, کیونکہ اس پہ لڑکیوں کی تصویریں ہوتی ہیں, لمبے کھلے ہوئے بال ہوتے ہیں, ٹھرکی لوگ جا کے بدنظری کر رہے ہوتے ہیں, ان کو گناہ مل رہا ہے اور تو بے حیائی پھیلانے کا ذمہ دار ہے. دکان والا وہی دلائل دیتا ہے جو ہم یوٹیوب کے مونیٹائزیشن کے جائز ہونے کے دلائل دیتے ہیں. کہتے ہیں بھائی میں نے لڑکی کی نہ تصویر بنائی, نہ میں نے اس پہ چھاپی, نہ میں تصویر بیچنے کے پیسے لے رہا ہوں, میں پیسے شیمپو کے لے رہا ہوں, شیمپو کی ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے لے رہا ہوں اور شیمپو بیچنے کے پیسے لے رہا ہوں. اس کے علاوہ مجھے لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم اس کو جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ ٹھیک ہے تو پیسے شیمپو کے لے رہا ہے, لیکن یہ شیمپو کی بوتل جب تو لوگوں کو بیچ رہا ہے تو کمپنی بے حیائی پھیلانے کے لیے تیری دکان کا استعمال کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے, کہ بوتلیں تیری دکان پہ لا کے رکھ دی اس نے جس میں لڑکیوں کی تصویریں, تو بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ تو بن رہا ہے نا. اب وہ کتنی بھی تقریر کرے کہ میں ذریعہ نہیں بن رہا, بھائی میں تو شیمپو کے پیسے لے رہا ہوں, آپ کہیں پھر بھی پھیل تو رہی ہے نا. آخر میں وہ جواب کیا کہے گا, مولوی صاحب آپ کس دنیا میں رہتے ہو؟ جس نے لڑکیوں کی ٹھڑک پوری کرنی ہوگی نا وہ جا کے پورن موویز دیکھ رہا ہے آج کل, جا کے وہ طوائف خانوں میں جا رہا ہے, نیٹ کلب میں وہ نائٹ کلبوں میں جا رہا ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ شیمپو پہ بنی ہوئی بوتل, وہ پرانے زمانے کے لونڈے لپاڑے یہ کام کیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے جب ہم اسکول کالج میں پڑھتے تھے نا تو کچھ مخصوص قسم کے لڑکے ہوتے تھے اسکول میں, بالکل کلاس میں پیچھے بیٹھتے تھے. وہ انہیں کہیں کسی کو کوئی فوٹو مل گئی نا لڑکی کی, وہ سب بیٹھ کے اجتماعی اس پہ غور و فکر کر رہے ہوتے تھے بیٹھ کے. ہر کلاس میں اسکولوں میں ایسا ہوا کرے, کچھ لونڈے لپاڑے غلط قسم کے وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے. اب وہ زمانہ کیا ہے, ایک ٹھرکی نے مجھے بتایا, ٹھرکی تو نہیں کہنا چاہیے بیچارہ اچھا آدمی ہے, وہ بس بچپن کی غلطیاں تھیں اس کی. اس نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب ایسا دور تھا کہ میں نیا بالغ ہوا تو مجھے کہیں کوئی تصویر مل گئی, کوئی لڑکی کی تصویر نہ پڑی ہوئی, دو نیم برہنہ لباس تھا اس کا. کہہ رہے میں نے وہ سنبھال کے کچرا کنڈی میں جا کے پتھر کے نیچے چھپا کے رکھ دی میں نے وہ. اب اس کی یہی فلم تھی, روزانہ آ کے اس کو دیکھ کے کیا ہوتا تھا, خوش ہوتا تھا. یہ وہ دور تھا. اور کہہ رہے پھر اس پہ توبہ استغفار کرتا اللہ سے, یا اللہ یہ میں نے کیا. مجھے اسی محلے کے ہیں, شروع میں نے ٹھرکی اس لیے سے میں نے رجوع کیا, وہ بولے گا یار مولوی صاحب میں نے اپنا واقعہ سنا, آپ مجھے ٹھرکی بول دیا. تو وہ اب بڑا دیندار ہے ماشاءاللہ, ادھر ہی رہتا ہے, نیک آدمی ہے. وہ اپنا واقعہ مجھے اس لیے بتا رہا تھا, میں نام بھی بتا دیتا لیکن وہ سمجھ جائے گا نا. بولے کہ مولوی صاحب اتنا کیوں ایکسپلین کر رہے ہو, حالانکہ یہ اس کی تعریف ہے اس زمانے کے لحاظ سے. اس زمانے کے لحاظ سے کیا یہ کہ اتنا نیک آدمی ایک تصویر دیکھ رہا ہے پھر توبہ استغفار کر رہا ہے اس زمانے کے لحاظ سے, ورنہ تو یہ بھی برا عمل ہے. ایسا نہ ہو آپ یہ کام شروع کر دیں کہ یار مفتی صاحب کہنے بڑا نیک آدمی ہے. تو اب یہ لطیفہ ہے یا نہیں ہے؟ اب جس نوجوان نے یہ کرنا ہوگا وہ یوٹیوب کے اشتہار نہیں دیکھے گا بھائی, وہ سمجھ رہے ہو. اب اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ ایڈورٹائزمنٹ میں لڑکیاں آ رہا ہے, وہ اس کے لیے بے حیائی کے راستے بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں. تو اس پہلو سے بھی اگر غور کیا جائے نا تو پھر اس کی مونیٹائزیشن پہ پابندی لگانا, اس کو ناجائز قرار دینا, سوائے لوگوں کے منہ سے نوالا رزق چھیننے کے, اس کا اور رزلٹ نتیجے کے اعتبار سے کوئی اور مطلب بنتا نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے مونیٹائزیشن جائز ہے, ہماری رائے یہی ہے, اور اپنے لیے نہیں ہے, اللہ کی قسم کہ اپنے فائدے کے لیے ہم کر رہے ہوں. پبلک کے لیے ہم نے اس میں میں نے تو اس میں شروع سے ہی, کیونکہ بعض علماء کا موقف سخت تھا, میں شروع سے ہی ان سے لڑتا رہا کہ بھائی لوگوں پہ رزق کے دروازے مت روکیں,
جہاں گنجائش کا پہلو نکلتا ہے وہ لوگ غربت سے مر رہے ہیں. آپ ایک بے حیائی کے پہلو کو دیکھ رہے ہیں, ادھر بہت سارے پہلو اور بھی, اور بے حیائی کے راستے دوسرے بہت زیادہ ہیں. پھر بھی گناہ بہرحال گناہ ہے, ہم گناہ کو حلال نہیں کر رہے. تو ہم آج بھی کہتے ہیں جو کمپنیاں یہ اشتہارات بنا رہی ہیں وہ ناجائز کام کر رہی ہیں, اور ایسے اشتہار بنانے کے پیسے بہرحال ناجائز ہوں گے. بنانا تو بہرحال ناجائز ہے نا, تو جو بنا کے پیسے کما رہا ہے وہ بہرحال ناجائز ہے, لیکن اس میں بھی ناجائز کا عنصر شامل ہو رہا ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں وہ جائز بھی بنا رہا ہے اس میں, تو اس کی بھی پوری ارننگ کو حرام نہیں کہا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے پاکستان میں جو ہے نا ابھی فری لانسنگ کے ذریعے اگر آپ ڈالر باہر سے بیرون ملک سے اندر لا سکتے ہو, یا اور کسی طریقے سے باہر کا پیسہ لا سکتے ہو, تو اس وقت تو جو لوگ بھی ملک بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں, وہ میرے پاس تو ہر طرح کا طبقہ آتا ہے, جو بھی پاکستان کے لیے خیر خواہ ہیں, مخلص ہیں, وہ ان کی یہی سوچ ہے کہ بھائی لوگوں کو مفتی صاحب کسی طرح ترغیب دیں کہ باہر سے ڈالر, تبھی پاکستان نے ریمیڈنس پہ ٹیکس بھی نہیں رکھا ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے بھائی تو کسی طرح ڈالر اندر ملک میں لے کر آ کسی طریقے سے, تو آپ کمائیں کسی بھی طریقے سے اور احتجاج بھی کریں. یوٹیوب سے آپ کے مینجمنٹ سے آپ کی ملاقات ہو گئی تو آپ بول دیں سر آپ کائنڈلی یہ کام نہ کریں, لیکن یوٹیوب یا گوگل آپ سے کہے گا کہ بھائی لوگ اشتہار اس کے علاوہ کوئی بنا نہیں رہے ہیں, تو بات گھوم پھر کر ان تاجروں کی طرف آ جائے گی جو اس طرح کے اشتہار بنا رہے ہیں. وہ بہرحال ذمہ دار ہیں, ان کے لیے غلط ہے ایسے اشتہار بنانا. البتہ کوئی ایسا اشتہار ہو جس کا مقصد ہی لڑکی دکھانا ہو, وہ بہرحال کیا ہوگا, ناجائز, اور اس کی ارننگ بھی ناجائز ہوگی. تو ہم یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بھی یوٹیوب سے کماتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ 5 سے 10% جو ہے ایک اندازے کے مطابق آپ اس سے منتھلی صدقہ کریں, کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ حرام شامل ہو جاتا ہے. اور پھر آخر میں بتا دوں کہ یہ سب ہم نے اپنے لیے نہیں کیا ہے, اور نہ اس چکر میں میں نے 4 شادیاں کی ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کے یوٹیوب کے چینل مانیٹائز ہوئے ہیں اس لیے 4. ہم نے جب کی ہیں نا جب شادیاں, اس وقت ہماری سورس آف انکم ایسی تھی کہ آپ سن کے بے ہوش ہو جائیں. آپ بولیں اس میں ایک نہیں کرتا, اور مفتی صاحب نے اتنے بچے بھی پیدا کر لیے, اور اللہ نے کھلایا پلایا بھی. اور میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ رزق کس کے ذمے ہے, اللہ کے ذمہ. اور یہ جو 12 کروڑ میرے بارے میں مشہور ہے سب غلط ہے, اتنا نہیں ہے. اور جتنا بھی ہے وہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں, وہ تو سارا ایڈمن کے پاس ہے, سارا حساب بھی انہی کے پاس ہے, ساری تنخواہیں بھی وہی دیتے ہیں, وہ تو میرے پاس ہے بھی نہیں. وہ تو وہ مجھے جو بھیج دیں اس میں سے کچھ میرے لیے بھی بھیج دیتے ہیں, وہ تو وہ میرے پاس ہے بھی نہیں. اتنا بڑا دل آج کل مارکیٹ میں کسی کا ہوتا نہیں ہے کہ چینل آپ کا ہو, یعنی آپ کے نام پہ ہو, اور آپ کہیں کہ مجھے حساب بھی نہیں لینا. تو طنز کرنے والے تو کرتے رہیں گے. وہ گدھے والا لطیفہ ہے کہ جو مولوی یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہتے ہیں لوگ ان پہ بھی طنز کر رہے ہیں, جو حلال کہتے ہیں ان پہ بھی طنز کر رہے ہیں. تو وہ گدھے والا لطیفہ ہے کہ وہ ایک آدمی گدھے پہ بیٹھ کے جا رہا تھا اپنے بیٹے کو نیچے, اور خود بیٹھا ہوا ہے, بچہ گدھے کو لے کے چل رہا ہے. لوگوں نے کہا دیکھو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, باپ ہونے کا ناجائز فائدہ. معصوم بچہ کمزور, اس کو نیچے اور خود سواری کے مزے. اس نے بچے کو اوپر بٹھا دیا, خود نیچے آ گیا. اب لوگوں نے کہا دیکھو یار ابھی سے بچے کو بدتمیز بنا رہا ہے. بچہ ظاہر ہے بچہ باپ بن جائے گا نا تھوڑے دنوں میں, خدمت کا عادی ہو جائے گا. ہونا تو یہ چاہیے باپ کو, باپ کہے کہ بیٹا میں تمہارا باپ ہوں مجھے بٹھاؤ, تاکہ یہ بڑھاپے میں بھی آپ کی خدمت کرے, آپ کو باپ سمجھے. بچے کو کیا بنایا جا رہا ہے, بدتمیز. اس نے کہا یار لوگ تو تانے دے رہے ہیں, تو دونوں بیٹھ گئے گدھے پہ. اب دونوں بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا سواری یہ کہ بندے دو بیٹھے ہوئے, کوئی گھوڑا تھوڑی ہے, یہ گھوڑے پہ تو میرا خیال ہے 2 بیٹھ بھی نہیں سکتے, کوئی اونٹ تھوڑی ہے. تو اس نے کہا یار یہ بات بھی صحیح ہے, گدھا بیچارہ مر جائے گا, 2 بندے بیٹھے ہوئے. دونوں اتر گئے, گدھا خالی. لوگوں نے کہا ان سے بڑا گدھے یہ ہے, لگ وہ رہا ہے. گدھا وہ ہے, حرکتیں ان کی گدھے جیسی. احمق, سواری موجود ہے پھر بھی استعمال نہیں کر رہے. آگے دریا آیا, اس نے اٹھا کے گدھے کو اندر پھینکا. تو عقل مندی کا کام کیا یا بے وقوفی کا کام کیا؟ او بھائی تیری جیس سمجھ میں آ رہا ہے تو کر لے, اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کر. تو ہم بھی یوٹیوب کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے ہم بیان کر دیتے ہیں. اب جس کو جو الزام لگانا ہے, ابے ان مولویوں کے چونکہ اپنے چینل آ گئے ہیں, ابے یوں, تو بولتے رہو بھائی, ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. اور میں نے جب یوٹیوب کے چینل کو کے بارے میں جب فتویٰ دیا کہ جائز ہے, تو اس میں جب دوسروں کے بارے میں فتویٰ دیا تو اپنی تحقیق کے مطابق دیا. جب ہمارے ایڈمن نے ہمارا چینل مانیٹائز کیا تو پھر میں نے اپنے سے سینئر مفتیوں سے فتویٰ لیا ہے. میں نے کہا ایسا نہ ہو نفس کی آمیزش اس میں شامل ہو جائے.
تو پھر میں نے سینئر مفتی جن کو میں سمجھتا ہوں 2 گھنٹے بیٹھ کے میٹنگ کی ہر پہلو سے, اس کے جائز ناجائز پہلو سے, اس کے بعد اطمینان ہوا. پھر بھی بھائی ہم انسان ہیں, اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے, ہم کو یہ تو نہیں کہ وہی ہے ہماری, تو جو ہمارے سامنے دلائل ہیں اس کے حساب سے کہہ دیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں خواتین کو جمعے کی نماز میں آنا چاہیے. اب علماء کہتے ہیں فتنہ ہوگا, خواتین بے پردہ ہو کے آتی ہیں. میں کہتا ہوں مانتا ہوں میں فتنہ ہوگا, کیونکہ آج کل خواتین کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے, تو فتنہ ہوگا, بے پردگی بھی ہوگی, تو اس کو کنٹرول کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے. لیکن نہ آنے میں جو فتنہ ہے وہ آنے کے فتنے سے زیادہ, ان کا مذہب سے رابطہ کیا ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, مذہب سے رشتہ ختم ہو رہا ہے. وہ گھروں میں صرف ٹی وی میں جو اسکالر آ رہے ہیں ان کو دیکھ رہی ہیں. پراپر علماء تو مسجدوں میں ہوتے ہیں عام طور پہ, ان کا رشتہ مسجد سے اور اسلامی شاعر سے ختم ہو رہا ہے. تو یہ بڑا فتنہ ہے. تبھی یورپ میں تو بہت خطرناک ہے اگر آپ خواتین کو مسجد میں نہ جانے دیں, وہاں تو دین سے سیکھنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو اسی طرح یوٹیوب کی میں جو چینل کی مونیٹائزیشن ہے اس میں بھی فتنہ ہے. بہرحال ایڈ میں خواتین آتی ہیں, لیکن اگر آپ اس کو حرام قرار دے دو گے اور پابندی لگا دو گے تو وہ جو غربت اور مہنگائی کا فتنہ ہے, اور جو ڈالر آپ کے ملک میں آنا چاہیے تھا وہ کم, اور جو دین کی بات زیادہ سے زیادہ پھیل سکتی تھی وہ رک جائے گی. یہ فتنہ اس فتنے سے کئی گنا زیادہ ہے. سمجھتے ہو؟ یہ میری رائے ہے, کسی کوئی اختلاف کرے تو 100 دفعہ اختلاف کرے.